اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کا مطلب کیا؟ لام مزالقہ یقیناً، اور قد ہو چکا ہے. کیا چیز ہو چکی ہے جی؟ ابتغوا. تو یہ با جو ہے ابتغوا کی، یہ باب افتعال سے ہے. ابتغا یبتغی، ابتغا یبتغی، تلاش کرنا. تلاش کیسا کرنا جی؟ بڑی شدت سے تلاش کرنا، کوئی ایسے نہیں اس کے پیچھے پڑ جانا کسی چیز کے، کسی کی تلاش میں جانا. قد وہ پہلے بھی تلاش کر چکے ہیں. اب یہ واو خاموش تھا، ابتغوا تھا، ٹھیک ہے جی، ابتغوا. لیکن آگے ملانے کے لیے کیا ہو گیا؟ اس کو کیا دیا انہوں نے؟ پیش دیا. ابتغوا فتنہ کر چکے ہیں ہم، یعنی وہ منافق کون ہے اس میں؟ فاعل. تلاش کرنا کیا ہے؟ فعل. اور مفعول فتنتا حالت نصب میں آ گیا. وہ اس سے پہلے بھی فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آزمائش. آزمائش کو، مصیبت کو. اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیماری کو بھی کہہ دیں گے، لیکن کسی حالت سی بیماری جو بندے کو، فساد کو، ساری چیزیں. یعنی کہ وہ پہلے بھی تو تمہارے امتحان کی، تمہارے لیے کسی مصیبت کے لیے انہوں نے پوری محنت کی ہے. من قبل، میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ قبل کے ساتھ آگے اگر کوئی اس کا مضاف الیہ نہ آئے تو اس کے لام پہ کیا آ جاتا ہے؟ پیش آ جاتا ہے. من کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو جر کو تو مجرور کرنا چاہیے، لیکن یہ قبلو جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی کافی سارے واقعات کا تذکرہ ہے. لیکن لقد ابتغوا الفتنة من قبل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے، اس سے قبل بھی یہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر چکے ہیں. یہ کس طرف اشارہ کیا گیا جی؟ بیسیکلی بہت سے مواقع ہیں، لیکن بیسک ایک بڑے موقع کی طرف اشارہ. نہیں، یہ اس سے پہلے ہے جی غزوہ احد. غزوہ احد میں منافقین اس بہت بڑی جنگ کے اندر ایک بڑا فتنہ برپا کر چکے ہیں، اس لیے کہ 3000 کے لگ بھگ لشکر تھا مکے والوں کا، مشرکین مکہ کا، جو مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے. لیکن جب غزوہ احد میں نکلنے لگے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلا کر ان سے مشاورت کی، اور حضور نے فرمایا کہ بہتر، حضور کی رائے یہ تھی کہ بہتر یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ کریں. نیچے سے ہم لڑیں گے، اوپر سے عورتیں پتھر ماریں گی تو مقابلہ اچھا ہو جائے گا. گلیوں میں لڑنا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو یہاں پہ لڑتے ہیں. یہی رائے تھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی، جو منافقوں کا سردار تھا. اس نے بھی کہا کہ اندر رہ کے لڑتے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو جوان صحابہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہوں نے کہا جی اندر رہ کے کیسے لڑتے ہیں؟ کون ہے مکے والے؟ باہر نکل کے میدان میں آمنا سامنا ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کس کی کیا طاقت ہے، کس کے پاس. تو مشاورت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. جب آپ باہر نکلے تو آپ نے فوجی لباس پہنا تھا. آپ صحابہ نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کی رائے تو تھی مدینے میں، شاید ہم نے زور دیا تو آپ پہن کے. انہوں نے کہا جی اب ہم اپنی رائے سے واپس آتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو. تو مدینے میں رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ایک دفعہ جنگ کا لباس پہن لے تو پھر جنگ کیے بغیر نہیں اتارتے. تو اب باہر ہی چلتے ہیں. تو چلے گئے. جب گئے تقریباً کچھ سفر طے کیا، ایک منزل تک پہنچے، بالکل قریب ہی ہے احد کا پہاڑ جو.
ابھی اس کے پاس ہی تھے تو عبداللہ ابن ابی نے 1000 تھے مسلمان، 1000 میں سے 300 سے کچھ زیادہ لوگوں کو اس نے یہ کہہ کر اتار دیا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم ضرور لڑتے، لیکن یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی کام ہو رہا ہے، تو 300 سے زیادہ بندے اتار کے واپس چلا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ آزمائش فتنہ کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بن گیا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو 2 گروہ تھے جو بنو، اب مجھے نام بھول گیا ان کا، بنو غطفان تھے یا پتہ نہیں، 2 بنو سلمہ تھے اور ایک دوسرے تھے، 2 قبیلے تھے مدینے کے۔ تو اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے 2 گروہ نے تم میں سے یہ ارادہ کیا ان تفشلا کہ بزدلی دکھا جائیں، یعنی کہ ایک دم 300 اتر کے چلے جائیں تو بڑے بڑے دل جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ پھر ان کا مددگار، ان کے دلوں کو اللہ نے ڈھارس بندھا دی۔ تو کسی بندے نے ان قبیلے والوں سے کہا کہ آپ کا تذکرہ تو قرآن حکیم میں اس طرح آیا کہ بزدلی دکھانے لگے تھے، تو اس نے کہا، جو سردار تھا اس نے کہا، اگلی لائن نہیں پڑھی کہ اللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو گیا، تو اس سے بڑا ہمارے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو عین اس جنگ میں انہوں نے فتنہ دکھایا تھا۔ تو آج یہ جنگ ہونے لگی ہے، ہوئی ہے جنگ غزوہ تبوک، تو یہ فتنہ وہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں منافقین، کہ انہوں نے عین جنگ کے وقت اندر سے نکل کر، یعنی آپ کوئی چیز کسی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو 4 آدمی، تو بندے کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، جی 4 بندے لڑنے جا رہے ہیں، عین لڑنے سے پہلے پتہ چلے 2 بندے نکل گئے تو ایک دم آدمی پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی فتنے کی آگ کو بھڑکا چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور قلبا باب تفعیل، قلبا یقلب، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں جی؟ ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھیر پھیر الٹ پلٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو قلبا، اس نے الٹ پلٹ کیا، یقلب وہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے، تو قلبا اس نے پھیرا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، تو قلبو، یہ قد اس کے اوپر لقد یہاں پہ بھی سمجھیں، اور وہ پھیرتے رہے ہیں، وہ پھیر چکے ہیں، وَقَلَّبُوا، اور وہ پھیر چکے ہیں۔ اب یہ وہ کیا ہے جی؟ ہم کی ضمیر، اس میں واو الف جو ہے نا جمع کی، ہم کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، تو ہم کیا ہے؟ فاعل، پھیرنے والے کون ہیں؟ وہ منافقین، اور پھیر چکے فعل، پھیرنا کیا ہے؟ بولے نا جی، صبح صبح ویسے آپ کو کلی شلی کر کے آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہوئے کیا وجہ، تھوڑا آواز نکالا کریں، فعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم پہلے اس کا مفعول دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا چیز پھیر چکے ہیں؟ الامور، را آ گیا، تو یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ الامور، امر کی جمع امور، امر کس کو کہتے ہیں؟ کام، ٹھیک ہے جی، کاموں کو۔ اور اب اس میں متعلق فعل آ گیا لگا، لام تعلیل کے لیے یکے اور کا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے کاموں کو، بہت سے کاموں کو پہلے بھی الٹ پلٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا ہوا جی؟ حتیٰ یہاں تک کہ
جا یجیء آنا، ٹھیک ہے جی. جب کوئی بندہ کلاس میں آئے یا کہیں پہ تو کہ جے تو بالتاخیر، میں دیر سے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی. جا وہ آیا، جا یا آ گیا، کیا چیز آ گئی جی؟ الحق، حق آ گیا. یہ آپ کو پتہ ہے جی کہ یہ کس موقع کا جملہ ہے؟ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کہاں پہ تلاوت فرمائی تھی؟ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان، کہاں پہ فرمائی تھی؟ نہ، مکہ، فتح مکہ کے وقت یہ بات فرمائی گئی کہ جا الحق و زہق الباطل، یہ بات ہے جی، یہ یہاں فرمائی گئی. تو جا الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مکہ فتح ہو گیا. اور وہ حق کا کیا، یہاں پہ حق کا، الحق کا کیا مطلب ہے؟ الف لام کا کیا مطلب ہے جی؟ خاص. کیا چیز؟ دین حق. اصل میں یہ دین حق کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا آیت آ چکی ہے کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو وہ حق جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نما عرب میں بھیجا گیا تھا، جا الحق، وہ دین حق پورے جزیرہ نما عرب پر غالب. حالانکہ منافقوں نے پوریاں ٹرائیاں کی کسی طریقے سے یہ چلا جائے، وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی کار طریقہ ہو جائے تو یہ مسلمان یہاں سے چلے جائیں. تو حتی جا الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر، اور ظہرہ کا کیا مطلب ہے جی؟ چھا جانا، فتح، فاتح ہو جانا، چھا گیا ہے جی، غالب آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں وہی لفظ ہے اس میں بھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب آ جائے تمام ادیان کے اوپر. غالب، ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ غالب آ جانا، یعنی چھا جانا، اوپر آ جانا، غالب آ جانا، کنٹرول میں آ جانا. وَظَّهَرَ، کیا چیز غالب آ گئی جی؟ امر اللہ. اب یہ امر نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ کس کی طرف، یعنی حکم، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم. مرکب اضافی بن گیا. امر کی اضافت کس سے ہو گئی؟ اللہ سے. وجاء الحق، جاء الحق، یہاں تک کہ دین آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا. یہ فتح مکہ کے وقت یہ بات سامنے آئی. کیوں آئی جی سامنے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کو کہاں بھیجتا رہا ہے؟ کیپٹل میں بھیجتا رہا ہے. جو کوئی ریاست ہوتی ہے نا جی، آپ کراچی فتح ہو جائے، پشاور فتح ہو جائے، کوئٹہ فتح ہو جائے تو پاکستان فتح نہیں ہوا. کون سا شہر فتح ہو تو پاکستان فتح ہے؟ اسلام آباد. کیپٹل فتح ہو گیا تو سمجھو پورا ملک ہی فارغ ہو گیا. چھوٹی سینٹرل جو پوائنٹ ہے. تو حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم جو تھا وہ غالب آ گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق اور امر اللہ لے کے آئے تھے، وہ کیا ہوا؟ الہدا، اور دین حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا. وَهُمْ كَارِهُونَ. اب یہ اس کو بھی غور کرنا ہے. یہ آیت ساری کی ساری آگے ٹرانسفر ہوئی ہے. وَهُمْ، اور وہ، اور ہم. اب واو کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟
میں نے آپ کو بتایا تھا واو کے بعد ضمیر آ جائے حالت بیان ہوتی ہے. اس کا ترجمہ کریں گے حالانکہ یا اس حال میں کہ وہ سب کون؟ منافقین، کافر. وہ کیا تھے جی؟ کارہون. واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تو کارہون کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ آیت پھر غور سے پڑھیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. الہدا کیا ہے جی؟ امر اللہ. اللہ کا حکم آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ الہدا میں. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ودین الحق، وہ دین حق. الحق یہاں پہ کیا آ گیا؟ جا الحق، حق آ گیا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یظہرہ سے ظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب آ گیا علی الدین کلہ، سارے دنوں پہ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کرہا کا فائل کیا ہے جی؟ کا فاعلن کے وزن پر کارہن، ناپسند کرنے والا. اور واو نون جمع کی علامت ہے، چاہے وہ سب ناپسند کرنے والے ہوں. اس حال میں کہ وہ سب ناپسند کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا دین غالب آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ چھا گیا. باوجود اس کے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کو یاد رکھیں. آیت نمبر کیا ہے جی؟ یہ 48. آیت نمبر 48. ٹھیک ہے جی. اب اس بات پہ غور کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبوت ہے، یہ بات غور سے ذہن میں رکھنی. یہ عرب کی حد تک اس آیت نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنا رسول بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور حق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اپنا دین اور ہدایت اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ جو لیظہرہ، یہ مقصد جو تھا وہ آیت نمبر 48 میں آ کے 33 نمبر آیت میں یہ تھا، آیت نمبر 33، اور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرب کی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. اب اس نے کدھر جانا جی؟ اب اس نے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے اس نے غالب ہونا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا، چاہے وہ اینٹ مٹی گارے سے بنا ہے، چاہے وہ بالوں سے بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا. ایک تو یہ کہ گھر والے کو یا عزت دے کر یا گھر والے کو ذلیل کر کے. اگر کوئی مقابلہ کرے گا ذلیل ہو جائے گا. ایک وقت ایسا انشاءاللہ آئے گا. اب ہمارا کام کیا ہے جی؟ ہم اس دنیا میں یہ ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دین غالب کر دیں. یہ کب غالب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. تو جب وہ وقت آئے گا، اس سے پہلے کیا ہے؟ ہر آدمی کا امتحان، ہر بندے کا امتحان ہے کہ وہ اپنا حصہ کتنا ڈالتا ہے. ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس مشن میں ایک حصہ ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا کوئی حصہ ہے، لیکن جو چھوٹا سا ہماری طرف سے حصہ ہے وہ اس میں شریک. آپ آتے ہیں، آپ آنے کی وجہ سے میں پڑھاتا ہوں. اگر آپ آنا چھوڑ دیں تو میں کس کو پڑھوں؟ پھوڑوں کو تو میں نہیں پڑھا سکتا نا، یا قالینوں کو. تو آپ آتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں. یہ میسج آفتاب صاحب کی وساطت سے پتہ نہیں ابھی کہاں جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید پھیلائے گا. یہ کدھر چلا جائے گا؟ یہ ہمارا حصہ ہے کہ لوگ قرآن سے آشنا رہیں اور خالص قرآن کے ساتھ. کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی چیز نہیں. منہم و اور منہم،
منہم ان میں سے، کن میں سے جی؟ منافقوں میں سے۔ اب دیکھیں جی ایک بندے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ منافقوں میں سے، یہ اب ایسی منافقت آ رہی ہے جو نیکی کے لبادے میں لپٹی ہوئی۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو ہے جی جو کوئی ہے، اب ان میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے جی، من موصولہ، جو میں یقولو، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، کوئی ہے جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی؟ ایزن کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں یہ لفظ بھی پچھلی آیتوں سے آیات میں مسلسل چلا رہا ہے۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ یستأذن وہ اجازت لیتے ہیں، لا یستأذنون وہ اجازت ہے، انما یستأذنک الذین، یعنی کیوں اجازت دی؟ تو یہ کیا ہے؟ اجازت ہے، اذنا اس نے اجازت لی، یأذن وہ اجازت لیتا ہے۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا۔ تو امر بنے گا تو آخری اعراب کدھر گیا؟ چلا گیا، اس سے پہلے علامت مضارع یا بھی چلی گئی، تو یہ یہاں پہ کیا بچ گیا؟ حمزہ زال نون، ٹھیک ہے جی، اذن بچ گیا، تو الف لگایا اس کے پیچھے، اذن مجھے اجازت اجازت دیں، اجازت دو، اذن، ٹھیک ہے جی، یہ امر بنایا اس کا۔ تو اذن اجازت دیجئے، اجازت دیجئے، کس کو دیجئے جی؟ لی، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے، اور یا متکلم، میرے لیے اجازت دیجئے، یعنی مجھے اجازت۔ منافق کا ہے نا، منافق اجازت مانگنے کے کل میں نے آپ کو کہا تھا طریقے تھے، وہ جی گھوڑا میرے پاس، میرے گھر میں والدہ بیمار ہے، بیوی کو یہ ہو گیا فلاں۔ اب یہ ایک بہانہ آیا، جو ایک قبیلہ تھا اس کا سردار آ گیا، اس کا نام تھا جد بن قیس، یہ قبیلے کا سردار تھا۔ جب اس نے یہ بہانہ کیا اور چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے یہ تمہارا سردار نہیں۔ کون سردار ہے جی؟ بشر بن برا یا کیا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تھے، وہ آج کے بعد تمہارے سردار ہیں اس قبیلے کے، کہ اس نے ایسی گھٹیا بات کی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ منہم من یقول اذن لی، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے، کیا کرنا ہے جی؟ میں نے والا، دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس بات کی نسبت کر رہی ہے، کیا کہتا ہے جی؟ والا، وا اور لا نہ، یہ لا کون سا جی؟ نہیں کا ہے، کہ یہ کام نہ کرو، منع کرنا کسی چیز سے، ٹھیک ہے جی، روکنا، والا اور نہ تفتنی، تفتنی، فتنہ، فتنے والا لفظ یہ آ گیا، یفتنو، فتنہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو آگ میں ڈال کے اتنا گرم کرنا کہ اس کا کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جائے، آزمائش میں، امتحان میں ڈال دینا، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ تو اس سے ہم نے فتنہ تفتنو کر دیتے نا، فتنہ اس نے آزمائش میں ڈالا، اور تفتنو تم آزمائش میں ڈالتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟
نہیں بنانا ہے، نہیں. تو نہیں میں یاد رکھیں کہ علامت مضارع ختم نہیں ہوتی. کیا ختم ہوتا ہے؟ اعراب ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بچ گیا؟ تفتن. تفتن بچ گیا اور آگے آ گیا نی. ٹھیک ہے جی. مجھے اچھا یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتا دی، پہلے بھی بتائیے پھر بتا دیتے ہیں. اردو کے 3 لفظ ہیں، میں، مجھے، میرا یا میری. انگلش میں کیا کہتے ہیں میں کو؟ آئی. سبجیکٹ آ گیا کہ میں نے یہ کیا، یہ میں گیا، میں آیا، میں نے کھایا، میں کھاتا ہوں، میں سویا. میرا کیا آ گیا جی؟ یہ پوزیسو میں آ گیا، یہ مرکب اضافی میں آ جاتا ہے. میرا اسکول، میرا گھر، میرا کھانا. مائی یا مائن. اور جب کہتے ہیں مجھے، ہٹ می، آبجیکٹ میں آ گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ می. انا کے لیے میں کے لیے آ جائے گا انا. ٹھیک ہے جی. میرے کے لیے یا متکلم آ جائے گی، اور مجھے کے لیے نی آ جائے گی. ٹھیک ہے. مجھے کے لیے مجھے یہ نہ کر، آ گیا نا مفعول، تو اس میں کیا آئے گا؟ نی. یہاں پہ مفعول آ گیا، یعنی کہ آبجیکٹ کی صورت میں آ گیا. سبجیکٹ میں آیا تو انا آ گیا. پوزیسو کیس میں 3 ہی صورتیں ہیں نا، فاعلی حالت، مفعولی، رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. انا، نی، یا. یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ آتی رہتی ہیں چیزیں. تو اب یہاں پہ کیونکہ یہ بطور مفعول آ رہا ہے، آبجیکٹ کے آ رہا ہے کہ کس کو فتنے میں نہ ڈالو؟ مجھے، مجھ کو. نی. تفتن، تے کا مطلب کیا جی؟ آپ. کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. لا تفتن، آپ مجھے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں. اچھا کس کو کہہ رہا ہے جی؟ یعنی اگر میں دیکھیں اس بات میں غور کریں، وہ کہہ رہا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس سے میں فتنے میں، مجھے فتنے میں کون مبتلا کر رہا ہے؟ یعنی مجھے فتنے میں مبتلا کرنے والی ذات کون ہے؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ گستاخی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فتنے سے نکالتے ہیں اور یہ کہہ رہا کہ فتنے میں نہ ڈالیں. یہ جد بن قیس جو تھا، اس نے کیا کہا تھا جی کہ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اس لیے کہ سردار تھا، اور کہا کہ اچھا وہ جو روم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس لشکر میں تمہارے شامل ہونے کی کیا ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا، آگے سے اس نے ایک مزاح کا خیز شکل بنائی، یعنی کہ ہنس کے جیسے کوئی بندہ بغیرت سا ہوتا ہے نا، ایسی شکل میں ایک منہ سا بنا کے اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا جی کہ میرے سارے قبیلے والے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا ذرا عورتوں کے معاملے میں ذرا کمزور سا ہوں، عورتوں کی وجہ سے میں فتنے میں پڑ جاتا ہوں، اور رومن جو ہے سنا ہے کہ ان کی عورتیں انتہائی خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں گیا تو میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا اور کسی فتنے میں، بد نظری کے یا زناکاری کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا آپ مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیں، یہیں چھوڑ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے اپنا چہرہ پھیر دیا. آپ نے رخ دوسری طرف کر دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری اس بکواس کی یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا گئے تو نہیں ہے وہاں، وہ تو کہہ رہا ہے وہاں جاؤں گا تو فتنے میں پڑوں گا نا، بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ کہتے ہیں حرف تنبیہ. تنبیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟
خبردار کر دینے کو، خبردار، ہوشیار، ٹھیک ہے جی، الا خبردار، جان لو، جان لو، الا فی الفتنۃ سقطوا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ مقدم کیا گیا ہے مقدمے متعلق فعل کو مقدم کر دیا گیا۔ دیکھیں اس کی اہمیت، الا پہلے آ گیا سقا، چوتھا سیگا سقطا، وہ گر گیا، وہ گر پڑا۔ سقط کا کیا مطلب ہے؟ گر پڑنا۔ سنیں، سقطو وہ واو الف جمع کی علامت ہے، ہم فاعل، ٹھیک ہے جی، فاعل اس میں آگے، وہ سب فاعل، ہم سقطو گر چکے ہیں، وہ سب گر چکے، کس چیز میں گر چکے ہیں؟ فی میں الفتنتی، فتنتی، فی کیا حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا، وہ الفتنتی، وہ اس فتنے میں، منافقت کے فتنے میں وہ پہلے ہی گر گئے۔ وہ تو جائیں گے تو گریں گے نا، یہاں پہ اس فتنے میں یہ پہلے ہی گرفتار ہے، یعنی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے جو اس نے اللہ کے نبی کے سامنے آگے یہ بکواس کیا۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے جی؟ اب پچھلی آیات آپ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ منافقت کی جو بیسک ریزن ہے وہ کیا ہے، منافق بندہ بنتا کیوں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے ایک بات آئی تھی کہ نماز میں خیال کیوں آتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، ہاں جی، میزان میں پتہ نہیں میرے اعمال کیسے تلیں گے، پھر تو بندہ رو رو کے نماز پڑھے، اس سے اچھی نماز ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ پل صراط میں پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، حضور کی شفاعت ملے گی کہ نہیں ملے گی، جام کوثر، حوض کوثر سے جام ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر تو اس سے اچھی نماز کوئی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف حضوری ہے نا جی، اللہ کی طرف دھیان ہے بندے کا، کہ وہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ عام طور پہ کیا خیال آتے ہیں؟ پیسے رہ گئے، فلاں سے لینا ہے، وہاں پہ گندم کاشتی ہوئی نہیں کرنی، پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ادھر پیسہ پھنسا ہوا ہے، فلاں کام کروں گا تو اس سے یہ نکل آئے گا، وہ پلاٹ بیچیں گے تو یہ ملے گا، یہ گاڑی فروخت کر کے وہ گاڑی لینی، دنیا کے۔ تو منافقت کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ حب دنیا۔ اصل فتنہ حب دنیا کا ہے، دنیا کی محبت تھی۔ دیکھیں نا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے سب سے زیادہ جو چیز مردوں کے دلوں میں کھبو دی ہے وہ عورتوں کی محبت، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ ہم نے پہلی سے ہی اللہ کے فضل سے توبہ کی ہوئی ہے۔ تو دنیا کا کاروبار بڑھ جائے، پیسے ہو جائیں اور ہو جائے، یہ چیزیں ہم دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ چیز ہمیں منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ ہاں جی، یعنی ایک دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی ہوس کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ اس حب دنیا کے فتنے میں تو آلریڈی گر چکے ہیں جی، منافقت کے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور ان بے شک جہنم، جہنم یاد رکھیے گا، نہ اس پہ تنوین آتی ہے نہ الف لام ہوتا ہے۔ آپ نے پورے قرآن میں کہیں جہنمن، جہنمن، جہنمن نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے پورے قرآن میں کہیں جہنمی بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کی 2 ہی شکلیں بنتی ہیں، جہنمو، جہنما، جہنما، جیسے یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ، یوسف، یوسفہ، یوسفہ، ابراہیم، ابراہیمہ، غیر منصرف اسماء ہے۔ تو انا کا اسم بن گیا جہنم۔ بے شک جہنم کیا ہے جی؟
جہنم کیا ہے؟ بے شک وَإِنَّ جَهَنَّمَ لام مزاحلقہ لازمن یقیناً محیطتن، محیطہ کیسے بنا جی؟ احاطہ، اس نے احاطہ کیا، گھیرا۔ احاطہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جو چاروں طرف سے گھرا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ احاطہ یحیطو، وہ گھیرتا ہے۔ اب اس یحیطو سے کیا بنانا ہے؟ فائل بنانا ہے، اس کو یہ کو میم کر دینا، محیطن، گھیرنے والا۔ اب اس کے ساتھ گول تا لگا دی، تو گول تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث کی علامت ہے گول تا۔ یہ گول تا کیوں لگائی جی؟ کیا چیز مؤنث ہے؟ مؤنث ہے جہنم، مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک جو جہنم ہے محیطتن، احاطہ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ محیطتن، بے شک جہنم جو ہے نا وہ احاطہ کرنے والی ہے۔ کیا ہوا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ فعل ہو جائے گا، فعل۔ فعل کی کیا نشانی ہے جی؟ فعل کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام یا اختتام، لیکن جب اسم آ جاتا ہے تو وہ اس کی شان بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کسی کو کوئی بندہ کہے متقی، تو اس کی وجود پہ، اس کے کردار پہ سب سے بڑی چھاپ کیا کس چیز کی ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا، تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود پہ، اس شخصیت پہ سب سے زیادہ کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ سچائی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو احاطہ کرنے والی ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ کرنے والی، یعنی ہر لمحے اس کا کام ہی یہی ہے کہ لا محیطتن بالکافرین، بعض بھی کو الکافرین، اینا یا نون جمع کی علامت ہے، کافروں کا، یا با کا آ جائے گا، کا احاطہ کرنے والی جہنم، بے شک جہنم کافروں کا احاطہ، ان کو گھیرنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی مرضی چالاکیاں دکھا لے، بڑی چالاکی اس نے دکھائی جی، بڑا مومن بن کے آ گیا جد بن قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جی میں جہاد میں ضرور جاتا، جان بھی قربان کر دیتا، لیکن اگر روم نہ جاتے، اگر رومن امپائر کی طرف نہ جاتے پھر تو ضرور جاتے جی، اصل میں وہاں عورتیں تھوڑی سی، تو میرے ایمان کی بڑی قیمت ہے، اگر میں گیا وہاں پہ تو میرا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، ڈول جائے گا، فتنے میں پڑ جائے گا۔ اللہ نے کہا تیرا ایمان پہلے ہی گرا ہوا ہے۔ منافقت نے ایمان چھوڑا کہاں پہ کہ تمہیں اپنے ایمان کی روم میں جا کے فکر لگی؟ تو جو منافقت ہے، نفاق ہے، وہ سب سے زیادہ کس چیز کو کھاتی ہے؟ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ ایک دل میں ایمان اور نفاق کی جمع نہیں ہو سکتی، نفاق آیا ایمان گیا۔ تو جتنی چالاکیاں کر لیں، لفظوں کے ایر پھیر کر لیں، جتنے نیک پاک بن جائیں باتوں باتوں میں، اللہ نے کہا جہنم کے گھیرے سے نکل ہے، جتنے بھی بھاگ لیں وہ جہنم کے گھیرے کے اندر ہیں، اس کے احاطے میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مرنا ہے اور سیدھا ہی جہنم میں چلے جانا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، آرام سے پڑھیں، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، امور پیش ہے، لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته